چشم تر اور گل مہر یہ دو مجموعے آئے ہیں اور ان کے مصنف ہیں فراست رضوی، جن سے میری کوئی نصف صدی سے زائد کی دوستی ہے، 55 برس ہونے کو آ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، دوستی کی بالکل روایتی تعریف کے مطابق۔ تو خیر ان کی شخصیت اتنی زیادہ تہدار ہے، اتنی زیادہ اس میں جہتیں ہیں کہ اگر اس پہلو سے بات شروع ہو گئی تو اسی میں جیسے سارا وقت گزرنے کا اندیشہ ہے۔ تو ہم سر دست ان کی ان دو کتابوں پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں جو چشم تر ہے یہ ان کے مرثیوں کا مجموعہ ہے اور غالباً 3 مرثیے ہیں اس میں، اور گل مہر ایک بہت خاص الخاص کارنامہ ہے فراست کا، اور وہ یہ کہ اس میں رباعیہ ہیں، رباعیات کا مجموعہ ہے، اور پھر یہ کہ یہ رباعیات غیر منقوطہ ہیں، یعنی ان جو بہت تعداد میں خاصی ہیں، ان میں کوئی حرف ایسا نہیں آیا جو نقطے والا ہو۔ یہ اتنی مشکل تکنیک اور زباں دانی کا ایک ایسا ہفت خواں ہے جس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ عاجز آئے ہیں، اور بہت ہی بڑے اور قادر الکلام شاعروں نے بھی یہاں ہاتھ نہیں ڈالا۔ اس میں جیسے ہمارے یہاں سب سے مشہور ہے سواطع الالہام، وہ فیضی کی ہے اور وہ واقعی ایک کارنامہ ہے۔ اور پھر جیسے مرزا دبیر نے غالباً 2 مرثیے کہے ہیں غیر منقوط، جس میں انہوں نے اپنا تخلص ہما رکھا۔ اس کا ایک مصرع مجھے یاد بھی ہے کہ ہم طالع ہما میرا وہم رسا ہوا۔ تو کچھ اور لوگوں نے بھی کی ہے اس میں طبع آزمائی، لیکن فراست کی ان رباعیوں کا میرے خیال میں کوئی نقش ثانی بھی نہیں ہے آج کل کے شاعروں کے یہاں۔ تو یہ ایک بہت پیچیدہ اور نہایت جان جوکھم میں ڈال دینے والا کام ہے جو ان صاحب نے کامیابی سے نبھایا۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے ان کے مرثیوں کے مجموعے کو، چشم تر کو۔ اس میں تمہیداً ایک بات کرنی ضروری ہے، وہ یہ کہ مرثیہ اب واضح طور پر 2 روایتوں میں، 2 دبستانوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک تو روایتی دبستان ہے، یعنی انیس و دبیر وغیرہ کا دبستان، اور دوسرا جو ہے وہ ایک جدید مرثیہ گوئی کی تحریک چلی جس میں موضوعاتی مرثیے کہے گئے، یعنی کوئی موضوع جیسے علم، یقین، ایمان وغیرہ مقرر کر کے پھر اس عنوان سے مطابقت پیدا کرتے ہوئے واقعہ کربلا کا بیان بھی، اس کے اثرات بھی، اس کے نتائج بھی، غرض سب اس عنوان سے جوڑ کر دکھائے گئے۔ تو آج کل زیادہ تر موضوعاتی مرثیے ہی کا رواج ہے، تو لیکن یہ کہ اور خود فراست کے یہ جو مرثیے ہیں یہ موضوعات پر ہیں۔ تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ موضوعاتی مرثیے کی روایت میں اچھی مضبوط چیزیں کیا ہیں اور کمزوریاں کیا ہیں، تو وہ پھر اس میں آسان ہو جائے گا فراست کے ان 3 مرثیوں کا جائزہ لینا۔ تو موضوعاتی روایت کو اگر ہم دیکھیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں، تو وہ کچھ باتیں جیسے نمونے کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ جو روایتی مرثیہ جس کو ہم کہیں کلاسیکی مرثیہ، جو مثال کے طور پہ پیارے صاحب رشید پہ شاید ختم ہو گیا، یعنی اپنے کمال کا دور اس نے پیارے صاحب رشید تک پورا کر لیا، اس کے بعد اس میں بھی ظاہر قاعدے کے مطابق تنزل آیا،
تو جو آخری ادوار ہیں وہ اس میں روایتی یا کلاسیکی مرثیہ وہ جاں کنی کے عالم میں رہا، مطلب کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا، اسلوب میں بھی، تکنیک میں بھی، شعریت کے پہلو سے بھی۔ غرض مرثیے کے جو بھی بنیادی عناصر ہیں وہ تمام عناصر جیسے مرجھا سے گئے، زبان پر گرفت کمزور ہو گئی، اور المیہ جو ہے وہ بہت مصنوعی اور کہیں کہیں جیسے بازاری سا ہو گیا، اور رجز اور جنگ جو جان ہوتی ہے مرثیے کی، روایتی مرثیے کی، وہ لکھنے والے بھی نہ رہے، اور پھر فرقہ وارانہ مضامین کی کثرت ہو گئی۔ اس کے بعد یہ کہ خطابت مرثیے کی روح ہے، تو خطابت کو نبھانا گویا بالکل جیسے بھولا ہوا ایک خواب بن کے رہ گیا۔ منظر نگاری میں اناڑی پن صاف صاف دکھائی دینے لگا، اور خود امام حسین اور آپ کے قریبی ساتھیوں کے جو فضائل و مناقب بیان ہوتے ہیں وہ بھی بہت رسمی سے ہو گئے، رسمی سے، توہماتی سے اور دیومالائی سے، موضوع مقرر کرنے سے۔ یہ خرابیاں ہم نے گنوائی ہیں کلاسیکی مرثیے کے آخری دور کی۔ تو موضوع مقرر کرنے سے ان میں سے یعنی کلاسیکی مرثیے میں پیدا ہو جانے والی خرابیوں اور کمزوریوں سے بچنے کا ایک قابل اعتبار راستہ نکل آیا، اور واقعہ کربلا کی روحانی، اخلاقی، دینی، تہذیبی تاثیر کو گویا ایک آفاقی تناظر فراہم ہو گیا۔ یہ موضوع مقرر کرنے سے یہ سب امکانات پیدا ہوئے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ امکانات عمل میں کہاں تک آئے اور کہاں تک نہیں، وہ دوسرا موضوع ہے۔ تو لیکن یہ کہ موضوعاتی مرثیے کی جو بالکل نوزائیدہ روایت ہے، اس سے مرثیہ نگاری کے فن کو نقصانات بھی پہنچے ہیں، وہ بھی جاننے ضروری ہیں کہ کلاسیکی مرثیے نے جو معیار بنا دیا تھا، یعنی انیس و دبیر وغیرہ نے مرثیہ گوئی کو جس انتہا تک پہنچا دیا تھا، اور مرثیے کے حسن و قبح کے قوانین کو جیسے بالکل مقرر کر دیا تھا، وہ معیار یا وہ سطح وہ موضوعاتی مرثیے کی روایت میں نہیں دکھائی دیتی۔ موضوعاتی مرثیہ کسی بھی پہلو سے اس معیار کو نہیں چھوتا۔ دوسرا یہ کہ اس جدید روایت میں شاعرانہ کمالات وہ تقریباً ناپید ہیں۔ اب ظاہر ایک مرثیے کی صنف ہے اور اس میں شاعرانہ کمالات نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس صنف کا ضروری حق ادا نہیں ہوا۔ اسی طرح واقعہ کربلا سے کلاسیکی، ادبی اور فلسفیانہ المیہ یعنی ان کے جو آئیڈیا آف ٹریجڈی ہے، اس میں جو اضافے ہوئے ہیں وہ سوچے ہوئے اضافے نہیں ہیں، وہ المیہ کا آئیڈیل گویا ایگزاسٹیولی عمل میں آ گیا ہے۔ تو اس واقعے اور اس سانحے سے المیہ کے فلسفیانہ اور ادبی تصورات میں جو اضافے ہوئے ہیں، جدید مرثیہ ان اضافوں کی طرف کوئی بامعنی اشارہ نہیں کرتا، اور مرثیے کی جان ہے المیہ، اور المیہ رونے دھونے کے مفہوم میں نہیں بلکہ المیہ جو ہے وہ مطلب ایک تقدیری نوعیت کا آئیڈیا ہے جو تاریخ کے فیصلوں کو بے اثر کر دیتا ہے۔ تو پھر ایک اور بات بھی ہے موضوعاتی مرثیے میں کہ
ان اکثریت میں، یعنی موضوعاتی مراثی کی اکثریت میں موضوع تو علمی مقرر کر دیا جاتا ہے، یعنی جیسے علم ہے، تاریخ ہے، یقین ہے وغیرہ، تو لیکن یہ کہ اس موضوع پر یا اس عنوان پر جیسی علمی گرفت کم از کم درکار ہے، اور اس عنوان سے پیدا ہونے والی احوالی گہرائی وہ جو لازماً پیدا ہوگی یا لازماً اس میں بین السطور دکھائی دے گی، وہ کم ہی کہیں نظر آتی ہے۔ تو یہ تو مطلب جیسے وہ تمہیدی کلمات ہیں، اور یہ اگر ذہن میں رہیں تو آگے کی گفتگو کو بہت زیادہ مفصل بنانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو اب اگر ہم چشم تر پر فوکس کریں اور اسی انداز سے پہلے دیکھیں کہ اس کی خوبیاں کیا ہیں اور کمزوریاں کیا ہیں، تو وہ بھی میں شروع میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ اس مجموعے کی بہت قیمتی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی فرقے سے مخصوص مضامین سے حتی المقدور اجتناب کیا گیا ہے۔ مطلب یہ مجموعہ ایسا ہے کہ سوائے 2-3 جگہوں کے کہیں بھی یہ کسی فرقہ وارانہ عصبیت یا جارحیت پر نہیں کھڑا ہوا۔ دوسری جو اس کی خصوصیت ہے وہ ہے کہ امام حسین کی آفاقی شخصیت پر فوکس کیا گیا ہے، یعنی امام حسین کی تاریخی اور مقامی اور واقعاتی جہت کو ان کی حقیقتاً آفاقی شخصیت کے دائرے میں سمو کے دیکھا اور دکھایا گیا ہے۔ تو یہ اس کے بانی جو ہیں وہ جوش ہیں، لیکن فراست نے بھی بہت اچھی طرح اور بہت زیادہ مہذب لہجے میں گھن گرج کے بغیر یہ جو ہے اس طرف جیسے پڑھنے والوں کی نگاہ حیرت کے ساتھ اور شادمانی کے ساتھ مبذول کروائی ہے۔ پھر اس کا ایک اور خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا ظاہر ہے کہ وہ تاریخ کا حصہ ہے، کسی سن میں کسی دن ہوا ہے اور کہیں ہوا ہے، تو لیکن یہ کہ تاریخ کے بعض کانٹینٹس ایسے ہوتے ہیں جو تاریخی اصول کو توڑ دیتے ہیں، جو تاریخ کے جبر کو ختم کر دیتے ہیں۔ واقعہ کربلا انہی واقعات میں سے ایک ہے۔ تو اس بات کو بہت زیادہ جیسے فراست نے اپنے تمام مضامین اور احساسات کی بنیاد بنا کر دکھایا ہے کہ یہ محض ایک تاریخی حوالے سے مطالعہ کرنے والا واقعہ نہیں ہے۔ فراست نے اسے تقدیری زاویے سے دیکھا ہے۔ تقدیری زاویہ کیا ہے؟ کہ تاریخ حق کے لیے ناسازگار ہے، تقدیر میں حق غالب ہے باطل پر، تاریخ میں ایسی ضمانتیں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اس زاویے سے دیکھا ہے۔ اور پھر ایک بہت خوشکن بات یہ ہے کہ ان مرثیوں میں نعتیہ کیفیات اور مضامین کی کثرت ہے۔ وہ ہوتی ہے، ظاہر تمام مرثیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ آتا ہے، لیکن فراست کے یہاں اس پر زور زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزیت پر بالکل ان کمپرومائزنگ اصرار ہے، اور حسین ہوں، علی ہوں، کوئی ہوں، ان سب کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے کے ثمرات دکھائی دیتے ہیں۔ یہ مرثیہ گوئی میں سر دست ایک اچھا اضافہ ہے۔ باقی یہ کہ اس میں کچھ کمزوریاں ہیں، اور وہ جیسے چہرہ، یعنی جو شروع کا حصہ ہوتا ہے وہ اچھا ہے، وہ کمزور ہے۔
اسی طرح جنگ کا جو بیان ہے وہ کمزور ہے، اور خطاب یہ بھی تھوڑا ضعیف ہے، مدھم ہے۔ تو یہ تین چیزوں میں جیسے اس مرثیے فراست کے مرثیوں میں کچھ کمزوریاں در آئی ہیں، اور اسی کی ایک جہت یہ ہے کہ انہوں نے بعض مصطلحات کربلا کی جیسے خلاف ورزی ہونا روا رکھی۔ وہ میں ابھی بتاؤں گا کہ وہ کیا ہیں۔ تو وہ مطلب یہ کہیں وہ لفظ کی کمزوری ہے، یعنی لفظ پر کمزور گرفت کا نتیجہ ہے، اور کہیں وہ جیسے اعتقادی انداز سے کنفیوزنگ ہے۔ مثال طور پہ کہ واقعہ کربلا کا ایک اعتقادی در و بست ہے، امام حسین کی ذات میں ایک طرح کی عقیدہ بن جانے والی کیفیت بھی ہے جو ہمیں ان کی حقیقت سے منسوب رکھتی ہے۔ تو وہ بعض جگہ پہ وہ جیسے اس میں کچھ خلل سا آتا ہے۔ تو دوسرے یہ کہ کچھ الفاظ ہیں جو عجیب لگتے ہیں، وہ مرثیے کی روایت میں ان کا استعمال بالکل مختلف ہے۔ ان میں سے ایک لفظ ہے عدو، دشمن۔ عدو کا لفظ منفی معنی میں ہوتا ہے، یعنی عدو دشمنان حسین اعدائے حسین ہیں، یعنی شمر عدو ہے، خود حسین کسی کے عدو نہیں ہیں، یا عباس کسی کے عدو نہیں ہیں۔ گو کہ ظاہر ہے کہ لغت کی بحث میں پڑھیں گے تو عدو کے معنی آزاد ہیں، مطلب دشمن وہ چاہے حق بجانب ہو چاہے باطل پہ کھڑا ہو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ لغت سے نکل کے لفظ کسی ایک روایت میں ایک مخصوص کیریکٹر کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، بار بار آنے والے کردار کی حیثیت حاصل کر لیتا ہے، تو عدو ایک ایسا ہی لفظ ہے جو یزیدی لشکر کے لیے تو کہا جا سکتا ہے، حسینی لشکر کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ تو اس طرح کی جیسے کچھ چیزیں، لیکن وہ بہت تھوڑی اور بالکل نظر انداز کیے جانے کے لائق ہیں۔ تو اس میں جو ہے جیسے خوبیاں میں نے عرض کی کہ یہ موضوعاتی مرثیے کی خوبی وہ فراست کے یہاں جیسے بہت زیادہ ایک دلیل بن کے آتی ہے کہ دیکھو موضوع مقرر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ مثلا علم ہے، مثلا تاریخ ہے۔ اب تاریخ پر جو ان کا مرثیہ تاریخ کے عنوان سے، وہ بالکل جیسے واقعہ کربلا کو ڈی ہسٹوریسائز کر دیتا ہے، یعنی تاریخ کو بالکل ہی جیسے وہ ایک ناقابل ذکر تخریبی قوت بنا کے رکھ دیتا ہے، جو واقعہ کربلا کی وجہ سے دم توڑتی جا رہی ہے۔ تو وہ مطلب بہت زبردست ہے۔ تو ان کے مراثی جو ہیں وہ میں کچھ بند جیسے وہ جو میں نے منتخب کیے ہیں، کچھ بند، ورنہ انتخاب اس سے دگنا تو ہونا تھا، لیکن یہ کہ ایک محدود وقت ہے تو اس میں نمونے کے طور پہ کچھ بند، اور اس میں جو ہے جو محاسن ہیں، یا اگر کوئی مجھے لگتا ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے کسی چیز سے تو وہ بیان کرتا جاؤں گا۔ مرثیے کا ایک پیٹ مضمون ہے سفر شام، یعنی جب سب لوگ قتل ہو گئے اور جو باقی بچے بی بی زینب اور چھوٹے بچے اور وہ امام زین العابدین جو بیمار تھے، ان کو یزید کے دربار جو لے جایا گیا اسے سفر شام کا عنوان دیا جاتا ہے۔ یہ مرثیے کا ایک لازمی جز ہے۔
تو دیکھیے سفر شام انہوں نے کیسا اچھا جیسے اس کی تصویر کھینچی ہے کہ جب قدم رکھا تو زنجیر کی جھنکار آئی. یہ ذرا اس بند سے ہی پتہ چلے گا کہ سفر شام اینڈ آف ٹریجڈی اور بگننگ آف گلوری ہے. جب قدم رکھا تو زنجیر کی جھنکار آئی، موت بن کر یہ صدا جانب کفار آئی. اب یہ زنجیر کی جھنکار موت بن کر جو ہے وہ گونجے، یہ بہت نادر تشبیہ ہے. جب قدم رکھا تو زنجیر کی جھنکار آئی، مطلب جھنکار کی یہ زنجیر جو ہے وہ امام زین العابدین کے پاؤں میں پڑی زنجیر ہے، انہیں زنجیروں میں جکڑ کے ظالم لے گئے تھے، تو یہ وہ ہے. تو موت بن کر یہ صدا جانب کفار آئی، ایک چمک حق کی سرے دیدہ بیدار آئی. صبح نزدیک ہے کیا غم جو شب تار آئی. بار آہن سے کمر ان کی جھکی جاتی ہے، بار آہن سے کمر ان کی جھکی جاتی ہے. ہاں مگر ظلم کی آندھی بھی رکی جاتی ہے. بہت خوبصورت ہے اور کلاسیکی معیار پہ بھی بہت عمدہ ہے. اب اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ زنجیر کی جھنکار، ایک بیمار آدمی کو جن زنجیروں سے جکڑا گیا ہے ان زنجیروں کی جھنکار، اس کو لے کر چلتے وقت ان زنجیروں سے جو جھنکار بلند ہوئی وہ موت کی گونج تھی، وہ موت کا خطبہ تھا جس نے ان کافروں کو جیسے ڈرا دیا. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ جھنکار موت کا پیغام تھی کافروں کے لیے قیامت تک کے لیے. تو ایک چمک حق کی سرے دیدہ بیدار آئی. اس میں محاورے کے خلاف ہے لیکن محاورے کی خلاف ورزی کر کے حسن پیدا کر دکھایا ہے. یہ بھی قدرت کلام کی ایک نادر قسم ہوتی ہے کہ ایک چمک حق کی سرے دیدہ بیدار آئی، کہ حق کی چمک یعنی حق کی تجلی جاگتی ہوئی آنکھوں پر نازل ہوئی، یا یوں کہ جاگتی ہوئی آنکھوں تک حق کی ایک تجلی پہنچ کر دیکھنے والوں پر منکشف ہو گئی. تو اس میں جیسے چمک آنا یہ خلاف محاورہ ہے، اور چمک کا کہیں آنا یعنی کہیں پر آنا یہ بھی خلاف محاورہ ہے، لیکن اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے بلکہ یہ محاورہ توڑ کر ایک نیا حسن پیدا کیا اور لفظوں کو اپنی ترکیبی بندش سے نکال کے دکھا دیا. ہوتا یہ کہ ترکیبی مفاہیم جو ہیں یا جن کو کہتے ہیں ترکیبی مرکب مصادر، ان کی وجہ سے معنی جو ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو مصدر کا اسمی حصہ ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ محدود ہوتے ہوتے تقریباً بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، بے تاثیر ہو کے رہ جاتا ہے. تو کبھی ایک شاعر آتا ہے وہ مرکب مصدر کو توڑ دیتا ہے اور اس مصدر میں جو بنیادی لفظ ہوتا ہے اس کو نئے اطلاقات اور نئی نسبتیں فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بوسیدہ مفاہیم ایک تو تازہ ہو جاتے ہیں اور دوسرے یہ کہ اس میں کچھ نئے معنوی عناصر ایسے داخل ہو جاتے ہیں جو محاورے کی پابندی کے نتیجے میں اسے نصیب نہیں تھے. تو یہ بہت زبردست ہے. اور ایک چمک حق کی اور سرے دیدہ بیدار، یہ بھی مطلب سرے دیدہ بیدار بھی خلاف محاورہ ہے، یعنی سر کہتے ہیں پر،
کنارے پر. تو لیکن یہ کہ ہر جگہ حسن پیدا کیا ہے کہ ایک چمک حق کی سرے دیدہ بیدار آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زین العابدین کی آنکھوں سے حق کی ایک تجلی جو ہے اس نے اپنا ظہور کیا، اور وہ تجلی حق کی ہے، یعنی باہر سے آئی ہے، ان میں جذب ہوئی ہے اور ان کے دیدہ بیدار سے جیسے ظاہر ہوئی ہے. تو اب اتنی بڑی جو بشارت، اتنی بڑی کمک جب مل گئی کہ حق کی تجلی مل گئی، تو اب کیا ہوگا کہ اتنا بڑا المیہ بھی اس طرح دیکھا جائے گا کہ صبح نزدیک ہے، کیا غم جو شب تار آئی. اب شب تار میں پورے 10 دن بند ہیں، یعنی واقعہ کربلا ہو چکا ہے نا. تو کہیں کہ شب تار جو آئی ہے، یعنی باطل کے اندھیرے میں گندھی ہوئی رات جو آئی ہے، تو اس میں غم کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ حق کی چمک کسی اندھیرے سے مغلوب نہیں ہوتی. وہ اندھیرا چاہے جتنا دبیز اور جتنا وسیع ہو. تو اس پہ جیسے بشارت ہے کہ صبح نزدیک ہے، الیس بصبح قریب، یہ قرآن شریف کی آیت کا جیسے ترجمہ ہے. تو کیا غم جو شب، اب یہ کیا غم کہہ کر ٹریجڈی بڑھا دی گئی ہے. یعنی یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلو سب شہید ہو گئے، سب ہو گیا، تو لیکن اب جب اگلے دن جو ہیں وہ جو ہے وہ صبح کے ہیں، وہ حق کے ہیں، وہ روشنی کے ہیں، وہ ہمارے ہیں. تو یہ مطلب اس کا اگر ہے بھی تو قابل بیان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح نزدیک ہے، کیا غم جو شب تار آئی، یہ حق کی چمک نے انہیں بتایا، انہیں دکھایا ہے. یعنی اسیران کربلا کو یہ دکھا دیا کہ تم نے ظاہر ہے کہ بہت غم جھیلا ہے، بہت بڑے مصائب اٹھائے ہیں، لیکن اب حق جو یعنی حق کی طرف سے تمہیں بشارت ہے، تمہارے صبر و تسلیم پہ خوش ہو کر تمہیں یہ نوید سنائی جا رہی ہے کہ ایک ایسی صبح تمہاری ہی تاریکیوں سے لڑنے کے نتیجے میں اور قربانیاں دینے کے صلے میں آئے گی، جو حق کو کبھی مغلوب نہیں ہونے دے گی، جو اندھیروں کو کبھی شمس ہدایت پر غالب نہیں آنے دے گی. تو اب پھر وہ گریز ہے کہ بار آہن سے کمر ان کی جھکی جاتی ہے. ظاہر زنجیروں کا، طوق وغیرہ کا وزن بہت تھا، تو بالکل جیسے واقعاتی تصویر ہے. مطلب اس میں استعارہ نہیں، علامت نہیں، بس بیان واقعہ ہے کہ بار آہن سے کمر ان کی جھکی جاتی ہے. اس میں مطلب ان کی انسانیت کی طرف بھی اشارہ ہے، ان کے بیماری کی طرف بھی ایک کنایہ ہے. تو ہاں مگر ظلم کی آندھی بھی رکی جاتی ہے. ان کی کمر جھک رہی ہے ظلم کے بوجھ سے، اور ان کی جھکی ہوئی کمر جو ہے، جس آدمی کی یہ جھکی ہوئی کمر ہے، جس مرد بیمار کی، وہ کمر ایسی نہیں ہے کہ جو تم دیکھ رہے ہو بس وہی حقیقت ہے. حقیقت اس کے پیچھے ہے. یہ دیکھو کہ کس کی کمر جھکی جا رہی ہے ظلم اور عدوان کے بوجھ سے. تو ان کی کمر جھکنے کا یہ نتیجہ نکلے گا، اور ساتھ ساتھ نکل رہا ہے کہ ان کی کمر جھکنے کے ساتھ ساتھ ظلم کی آندھی بھی رکنے کے عمل میں ہے. ظلم کی آندھی کا زور بھی توڑ دیا اس جھکی ہوئی کمر کی بدولت. پھر اگلا سفر شام کے بعد وہ یزید کے دربار میں پہنچتے ہیں. یہ بھی جیسے سفر شام ہی کا حصہ ہے. وہاں دیکھیے بی بی زینب کا خطبہ بہت مشہور ہے.
اور مرثیہ، کوئی مرثیہ بھی اس خطبے سے خالی نہیں ہوتا. کوئی مرثیہ سے مراد یہ کہ سفر شام کا کوئی بھی بیان اس خطبے سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ یہ خطبہ جیسے اس کی منزل ہے. دیکھیے کیسے کہہ رہے ہیں کہ تب ہی زینب نے کیا خطبہ حق کا آغاز، افق شام پہ جس طرح شفق کا آغاز، ظالموں کے لیے ایک سخت سبق کا آغاز، مدح شبیر میں ایک تازہ ورق کا آغاز، ظلمت شب میں صداقت کے اجالے آئے، ظلمت شب میں صداقت کے اجالے آئے، متن تقریر میں قرآن کے حوالے آئے. اس مصرے پہ دونوں طرف، اس بند پہ دونوں طرح سے گفتگو کریں گے. اس کے محاسن بہت ہیں لیکن اس کے معائب بھی ہیں، وہ عرض کرتا ہوں. اب دیکھیں بی بی زینب وہاں پہنچی ہوں، اس کے بعد جو دربار یزید میں ان کا خطبہ شروع ہوتا ہے، اور وہ خطبہ جو ہے وہ خطابت کی تاریخ کا جیسے کی پر بہار کی طرح ہے کہ خطبہ حق کا آغاز. اور یہ آغاز کیسا تھا؟ افق شام پہ، یعنی غروب مہر کے وقت افق پر جس طرح شفق پھوٹنا شروع ہوتی ہے اس کا آغاز، یعنی غروب مہر کے بہتر متبادل کا آغاز، اور ظالموں کے لیے ایک سخت سبق کا آغاز. یہ بھی جیسے واقعاتی ہے. ظالموں کے لیے ایک سخت سبق کا آغاز. اب یہ کیا مصرع آیا ہے کہ مدح شبیر میں ایک تازہ ورق کا آغاز. یہ بھی مطلب اب خلاف محاورت ہوئے، ورق کا آغاز نہیں ہوتا، مطلب آغاز اور ورق میں مناسبت نہیں ہے، لیکن اس زور کلام اور صدق کلام ایسا ہے کہ وہ ورق کا آغاز بہت بامعنی ہو گیا ہے کہ ایک تازہ ورق کا آغاز، یعنی تقریر شروع ہوئی ہے تو اس ورق پہ تحریر ہو رہی ہے مدح شبیر، تو وہ مدح شبیر جو اس لوحے خطابت میں درج ہو رہی ہے اس کا آغاز. اور یہاں یہ 4 مصرے ختم کیے ہیں، مدح شبیر میں ایک تازہ ورق کا آغاز. اب حسین ایسے نہیں تھے کہ انہیں لوگ جانتے نہیں تھے، انہیں لوگ مانتے نہیں تھے، ان کے بے مثل فضائل اور محاسن سے لوگ بے خبر تھے، ایسا نہیں ہے. حسین پوری طرح مانے ہوئے اور پوری طرح جانے ہوئے تھے. لیکن بی بی زینب کے خطبے نے اس دفتر مدح میں ایک نئے ورق کا آغاز کر دیا. یعنی اب وہ ایک نیا ورق، یہ نیا ورق جب تک اس دفتر مدح میں نہیں لگے گا وہ دفتر ناقص رہے گا. تو بہت زبردست. اب یہ جو یہ ہے نا، ظلمت شب میں صداقت کے اجالے آئے، یہ بہت اچھا. پھر اس سے بالکل مطلب اگلا جو مصرع ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب یہ متن تقریر میں قرآن کے حوالے آئے، یہ اس میں ایک ذرا سیریس وہ جیسے صحف سا ہے. وہ یہ ہے کہ ظلمت شب اور متن تقریر یہ مشابہ لگتے ہیں کہ جس طرح یعنی ظلمت رات کے اندھیرے میں سچائی کے اجالے داخل ہو گئے، تو جس طرح رات میں سچائی کے اجالے آئے اسی طرح متن تقریر میں قرآن کے حوالے آئے. تو یہ غیر مناسب ہے، اور مطلب ایک ظاہر ہے کہ نادانستہ صحب ہے، اور اس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں. تعویل تو ہو سکتی ہے
لیکن یہ کہ اتنی محکم فضا میں تعویل کا سہارا لینا ٹھیک نہیں ہے، مطلب غلطی بڑی ہے، تعویل کے نتیجے میں اگر اس کا جواز بھی نکل آئے تو ظاہر ہے کہ دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اب وہی بی بی زینبی کے خطبے کی تصویر کشی ہے۔ تھا وہ خیبر شکنو شیر خدا کا لہجہ، تھا وہ خیبر شکنو شیر خدا کا لہجہ، غیرت و شان و حمیت کا انا کا لہجہ، فاطمہ زہرا کی پر درد صدا کا لہجہ، ایسا ہوتا ہے محمد سے وفا کا لہجہ۔ یہاں بھی چوتھا مصرع بالکل ایک دھماکے کی طرح آیا ہے، جیسے پچھلے تینوں مصروں کی تکمیل کرتا ہوا آیا ہے کہ کس لہجے میں، کس لحن اور کس آہنگ میں بی بی زینب کا خطاب چل رہا تھا، وہ اب اس کو کئی پہلوؤں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ مطلب تشبیہ میں مشبہ بہ میں تکرار نہیں ہے، کہ ایک تو یہ کہ وہ حضرت علی کا، ان کے والد کا لہجہ تھا، جنہوں نے دروازے خیبر اکھاڑا تھا، جنہیں اللہ نے اپنا شیر بنایا تھا، تو اب وہ لہجہ آپ سمجھ لیں کیسا ہوگا۔ اور پھر اس لہجے کو جیسے سمجھانے کے لیے اس کی کچھ جو ہے وہ اس کے کچھ اوصاف بتا دیے، لیکن یہ کچھ اوصاف ہیں، تاثر یہی ملتا ہے کہ یہ کچھ ہیں، یہ 3 نہیں ہیں، یہ 3000 میں سے 3 ہیں، کہ غیرت و شان و حمیت کا انا کا لہجہ۔ تو یہ بھی جیسے واقعیت سے رکھتا ہے، لیکن اس میں اب تھوڑا سا وہ ریزرویشنز بھی ہیں۔ انا کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، انا کا لفظ اب اپنے مفاہیم میں منفی لفظ ہے، تو انا اب جو ہے اردو میں انا کا لہجہ اس کو کہیں گے اکڑ کر بولنا، تو یہ ایک تو مناسب نہیں ہے، اور لغت سے تائید ہے، مطلب یہ نہیں، لیکن یہ کہ مناسب نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز اس میں ہے کہ فاطمہ زہرا کی پردرد صدا کا لہجہ، پردرد صدا یہ بہت خوبصورت فریز ہے، پردرد صدا کا لہجہ، یعنی لہجے کے لفظ کو اس طرح استعمال نہیں کیا گیا ہوگا، پردرد صدا کا لہجہ۔ تو لیکن اس میں ایک چیز ہے وہ دور کرنی چاہیے، وہ ہے زہرا کا الف گر رہا ہے، تو ایک تو یہ اسم ہے اور دوسرے اسم بھی کس کا ہے، تو وہاں الف کا گرانا وہ مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے محمد سے وفا کا لہجہ، یہ جو آواز ہے امروز کے کاشانوں میں، یہ جو آواز ہے امروز کے کاشانوں میں، تا ابد گونجے گی تاریخ کے ایوانوں میں۔ تاریخ کے ایوان یعنی تاریخ کی ظلم گاہوں میں، تاریخ کی ظالمانہ طاقت کے مد مقابل ہو کر یہ آواز اسے گونگا کر دے گی۔ اب اسی طرح ایک بہت بہت عام مضمون ہے، وہ ہے کربلا کیا ہے کا جواب دینا۔ یہ پہلے اتنا نہیں تھا، کلاسیکی روایت میں یہ اس طرح نہیں تھا، لیکن جو موضوعاتی مرثیے میں یہ آ گیا کہ کربلا اپنی جگہ کیا ہے، کربلا کے حقائق کیا ہیں، نتائج کیا ہیں، فضائل کیا ہیں۔ تو اب یہاں کربلا سے مراد لی جائے گی واقعہ کربلا۔ تو کربلا کے حقائق و فضائل، یہ فراست نے بہت زیادہ بند لکھے ہیں اس بات پر۔ کربلا ہے شرف نوع بشر کا پرچم، شہر نابین میں ارباب نظر کا پرچم،
संग दिल दहर में है दीदे तर का परचम। संग दिल दहर में है दीदे तर का परचम, जहल ज़ादों में है ये इल्म के दर का परचम। करबला वक्त के सहरा में है बाग़े तहज़ीब, करबला ताक़े ज़माना में चराग़े तहज़ीब। बहुत खूबसूरत है। और ये जैसे ये फ़ज़ाइल जब बयान होते हैं ना, तो उसमें इबहाम बाज़ मर्तबा नहीं रखा जाता। तो ये फ़ज़ाइल जैसे दिल को शादाब करने वाले हैं, लेकिन इसमें दिमाग को गौर करने का मौका नहीं दिया जाता, यानी कि दिमाग भी जैसे दिल के साथ हमाहंगी सीख जाता है। तो इसलिए इनकी शरह की इतनी ज़रूरत नहीं होती कि करबला शरफ़ इंसानी का परचम है, अंधों में अरबाब नज़र का झंडा है, जालिम दहर में जिसका दिल पथरा गया है दुनिया में, वहाँ ये दीदे तर का अलम है। ये कितना खूबसूरत है। संग दिल दहर में है दीदे तर का परचम, जहल ज़ादों में है ये इल्म के दर का परचम। यहाँ ये भी एक तलमी भी जैसे दिखाई देती है इल्म के दर में, यानी कि ये हज़रत अली का परचम। तो करबला वक्त के सहरा में है बाग़े तहज़ीब। यहाँ तहज़ीब का लफ्ज़ बहुत तहदारी के साथ आया है। तहज़ीब कहते हैं कि हक़, खैर और जमाल पर मबनी इंसान की आफाकी इज्तिमाइयत की फ़ाइनल प्रोडक्शन। तो इन मानों में अगर आप लें तो वाज़ेह होगा कि वक्त के सहरा में तहज़ीब का नखलिस्तान है करबला, वरना तो सब दुनिया जंगल है, सब लोग हैवान बन जाएं। और करबला ताक़े ज़माना में चराग़े तहज़ीब, ये भी मतलब इसकी तस्वीर बहुत खूबसूरत है कि ज़माने के ताक़ में तहज़ीब का चराग़। इसी तरह दूसरा एक और बंद भी है, ता हश्र सुर्ख़ रू ये ज़मीं करबला से है। ता हश्र सुर्ख़ रू ये ज़मीं करबला से है, ताबिंदा मेहरे हक़ की जबीं करबला से है। हासिल हमें मताए यकीं करबला से है, रोशन चराग़े दीन मुबीन करबला से है। जालिम के सर पे तेग़े अदू है ये करबला, जालिम के सर पे तेग़े अदू है ये करबला, इस्लाम की रगों में लहू है ये करबला। कमाल का बंद है, बस वही तेग़े अदू आ गया इसमें, उसने तासुर को जैसे तोड़ दिया कि जालिम के सर पे तेग़े अदू। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अदू जो है वो हमेशा बातिल के लश्कर का लक़ब होता है, यानी दुश्मन हक़ होता है, कम अज़ कम मरसिए की रिवायत में। तो ये ज़रा ठीक नहीं लग रहा। बाकी तो आप देखें सुरखरू है ज़मीं। अब इसमें दो तरह के वो हैं कि करबला पे गिरने वाला मुतहर खून, उसने ज़मीन को, सारी ज़मीन को सुर्ख कर दिया है, मतलब तो सामने का है। और दूसरा ये कि वो उन्होंने खून देकर ज़मीन की हुर्मत, इज़्ज़त और वो बचा ली, लेकिन उन्होंने ज़मीन को मौजूद रहने के लायक बना दिया। उन्होंने ज़मीन की सतह हस्ती को बुलंद मानी देकर ऊंचा कर दिया। तो और ये कि ज़मीन को एक महरूमी का एहसास था, करबला में गिरने वाले लहू ने उस महरूमी का इज़ाला कर दिया। तो ताबिंदा मेहरे हक़ की जबीं करबला से है,
تو یہ ذرا سا اس میں بھی تھوڑا سا وہ ہے کہ مہر حق یعنی حق کا سورج، تو حق کا سورج کربلا کی جبیں حق کے سورج سے تابندہ ہو سکتی ہے، لیکن حق کی جبین، حق کے آفتاب کی زمین کربلا سے تابندہ نہیں ہو سکتی۔ تو تھوڑا سا ذرا اس میں وہ ہے، ایک مطلب ایک غلطی کی حد کو پہنچا ہوا مبالغہ۔ تو حاصل ہمیں متاع یقین کربلا سے ہے۔ متاع یقین یہاں بہت اچھا ہے، اور دوسرے یہ کہ یقین ہمیں ایمان بالغیب پر یقین کربلا کی بدولت آیا ہے۔ اگر حسین اس طرح اشتیاق سے جان نہ دیتے اللہ پر، تو ہمیں اللہ کے غیب میں ہونے کی وجہ سے وہ کیفیت یقین میسر نہ آتی جو اس واقعے کے نتیجے میں آئی ہے۔ تو روشن چراغ دین مبین کربلا سے۔ اسی طرح ایک ان کا عنوان ہے تاریخ، ایک مرثیے کا عنوان ہے تاریخ۔ یہ بھی مطلب زبردست کہ تاریخ واقعات کا بستہ نہیں فقط، لمحوں کے کاروان کا رستہ نہیں فقط، تفصیل قصر ہائے شکستہ نہیں فقط، گل دستہ بہار گزشتہ نہیں فقط، سامان درد ہے دل پرسوز کے لیے، ماضی کا آئینہ ہے یہ امروز کے لیے۔ فراست سے ایسی امید نہیں تھی کہ اتنے مفکرانہ جو حقائق بھی یہ بیان کریں گے۔ یہ تو واقعی حیرت میں پڑ گیا، جو انہیں جاننے والا ہر آدمی حیرت میں پڑ جائے گا یہ بند پڑھ کے کہ یار ایسا تصور تاریخ اور اتنا فلسفیانہ تجزیہ۔ تو بہرحال اب کئی برس سے ملے نہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، خیر یہ تو بات مذاق میں تھی۔ ایک وجدان ہوتا ہے ماورائے تاریخ، واقعے کی برکت سے ایک وجدان پیدا ہوتا ہے جو تاریخ کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ تو اب یہ جیسے بتا رہے ہیں تاریخ محض کوئی واقعات کا روزنامچہ تھوڑی ہے، اور لمحوں کے کاروان کا رستہ نہیں فقط۔ یہ خوبصورت مطلب خوبصورت اس کی خوبصورتی محسوس کرنے کی چیز ہے کہ تاریخ کوئی لمحوں کے قافلے کی راہ گزر نہیں ہے، یعنی تاریخ زمانے کے قدم قدم کی دستاویز نہیں ہے، اور تفصیل قصر ہائے شکستہ نہیں فقط۔ اور یہ آثار و سنادید کا بیان نہیں ہے فقط کہ جو قدیم تاریخ اور زوال اور فتح و شکست کی داستانیں، تاریخ محض یہ نہیں ہے۔ اور اب جو مصرع ہے یہ کمال کا ہے، مطلب اس پہ فخر کیا جا سکتا ہے کہہ کر، اور سن کے رشک آتا ہے کہ گلدستہ بہار گزشتہ نہیں فقط۔ بہت کمال کا ہے، اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ ہماری موجودہ صورتحال کے تناظر میں یہ مصرع جیسے ہمارے بعض بہت بڑے تصورات کی اصلاح کر سکتا ہے کہ تاریخ صرف ماضی نہیں ہے، ماضی میں حاصل عروج وہ فریز نہیں ہو گئے ہیں تاریخ میں، تاریخ آگے چلتی رہتی ہے۔ تو یعنی ماضی ہی تاریخ نہیں ہے، ایک پر رونق، کامیاب اور طاقت رکھنے والا ماضی یہی تاریخ نہیں ہے، وہ تھا اور اب نہیں آئے گا۔ تو سامان درد ہے دل پرسوز کے لیے، تاریخ اصل میں دل پرسوز کے لیے متاع درد ہے،
اور ماضی کا آئینہ ہے یہ امروز کے لیے. بہت خوبصورت ہے یہ بھی مصرع. یہ تاریخ کیا ہے؟ اگر تاریخ کو سبجیکٹیوائز کرو، تاریخ کو اگر عبرت کا ذریعہ بناؤ اور تاریخ سے باطنی نصیحتیں اور عبرتیں اور معانی کشید کرنا اگر آتا ہو تو تمہارے تجربے میں آ جائے گی یہ بات کہ تاریخ دل پرسوز، دل پرگداز کے لیے جو اصل متاع اور سامان درکار ہے، تاریخ وہ ہے. یعنی تاریخ اگر نہ ہوتی تو عشق کی نظر ہو جانے والا دل اپنا ایندھن یا اپنا رزق نہ حاصل کر پاتا. یعنی دل عاشق کا رزق ہے درد. تو تاریخ دل کو، یعنی تمہارے باطن کو جو عشق اور فراق کے سنگم پر ہے، اس کے لیے اس کی زندگی کا سامان فراہم کرتی ہے، یعنی سامان درد. تو اس میں بھی اگر ہم اس کو اصطلاح بنا کے بات کریں تو اس میں بہت باتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ درد ایک بہت بڑی اصطلاح ہے، دل پرسوز ایک بہت بڑا کردار ہے. تو اس دل کی آگ بجھ جائے گی اگر اس پر اس میں درد کی ترسیل نہ ہوتی رہے. تو عشق کی آگ ماقبل تاریخ یا ماورائے تاریخ ہے، لیکن اس آگ کی حفاظت تاریخ کے ذمے ہے، یا اس آگ کی حفاظت کے لیے تاریخ سے تعلق رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ آگ بجھ جائے گی. کیونکہ پھر تاریخ نہیں تو بس ایک نقطہ سا ہے وجود بھی اور ایک ڈاٹ سا ہے شعور بھی. تو وہاں کہاں کا سوز اور کیسا درد. اور ماضی کا آئینہ ہے یہ امروز کے لیے. یہ تصویر بنا کے دیکھیں، بڑی فلسفیانہ تصویر بن جائے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے سے وہ تسکین اور ایسی معرفت محسوس ہوگی جیسے ذہن کسی بہت گہری بات کو سمجھ لینے کے نتیجے میں محسوس کرتا ہے. تو شاعر اسی کو کہتے ہیں کہ ذہن کی تسکین آنکھوں کے ذریعے سے کروا دینا ذہن کو متحرک رکھے بغیر. یعنی آنکھیں ذہن کو پیسو بنا لیں، یہ امیج کا کمال ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی امیج ہے. اور پھر اسی تاریخ میں ایک مصرع انہوں نے بہت عجیب سا کہا ہے، اور واقعی بھی اگر یہ مصرع بہت نیا، ہر پہلو سے نیا ہے. وہ ہے تاریخ اب جلے ہوئے خیموں کی راکھ ہے. مطلب یعنی تاریخ اور ٹریجڈی یہ لازم و ملزوم ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس تاریخ اور ٹریجڈی کو یکجان کر دیا ہے اس ایک مصرعے میں کہ تاریخ اب جلے ہوئے خیموں کی راکھ ہے. اسی طرح امام حسین کی شان بتانا. اب ظاہر ہو تو مرثیے کی قلب ہے. خونی قبا درید بدن خستہ جاں حسین. خونی قبا درید بدن خستہ جاں حسین. دل پر اٹھائے صبر کا کوہ گراں حسین. تیغوں کے بیچ شیوہ امن و امان حسین. قندیل رہنمائی آئندگاں حسین. قندیل رہنمائی آئندگاں حسین. وحی خدا کی شرح مفاہیم ہیں حسین. وحی خدا کی شرح مفاہیم ہیں حسین. تعبیر خواب چشم براہیم ہیں حسین.
کمال کا ہے صرف ایک جگہ وہ مناسب نہیں لگتا کہ وہ مصرع ہے وہ ایک دم کمزور کر دیتا ہے، جیسے ایک پلپلا سا مصرع ہے کہ تیغوں کے بیچ شیوہ امن و اما حسین، یہ آپ کی شان سے فروتر ہے، بہت کم تر ہے کہ جنگ میں بھی امن کا استعارہ، یہ بات کسی اور طرح کہی جانی چاہیے تھی۔ شیوہ امن و اما یہ تو بہت زیادہ کمتر ہے امام حسین کے لیے۔ امام حسین کو اس سے تشبیہ دینا یا اس سے ایسی نسبت دینا کہ جیسے یہ فضیلت ان کی نظر آئے، یہ مناسب نہیں۔ تو اسی طرح جنگ جیسے میں نے عرض کیا کہ تھوڑا ان کی کمزور ہے، کیونکہ شریف آدمی ہیں تو جنگجوئی سے ذرا لگتا ہے گھبراتے ہیں۔ تلوار تھی کہ شعلہ رقصاں ہوا میں تھا، یعنی جہاں میرے خیال میں یہ جنگ کا منظر کھینچنے میں کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں وہ یہ ایک بند ہے کہ تلوار تھی کہ شعلہ رقصاں ہوا میں تھا، آہن کی شکل موت کا ساماں ہوا میں تھا، خمدار ایک قہر کا طوفاں ہوا میں تھا، کوندا سا ایک تیز درخشاں ہوا میں تھا، فوج یزید خوف سے تھرا کے رہ گئی، لوگوں کو ذوالفقار کی یاد آ کے رہ گئی۔ یہ غالباً عباس کی جنگ کا منظر ہے، وہ اب میرے سامنے نہیں ہے تو اس میں بھی مطلب تلوار کو شعلہ رقصاں کہنا بہت خوبصورت ہے، اور آہن کی شکل موت کا ساماں، یعنی آہن کی صورت میں فولاد کی صورت میں موت کا ساماں ہوا میں تھا، تو یہ اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا آہن کی شکل کی وجہ سے، لیکن یہ جو تیسرا مصرع ہے یہ تو بہت پیچیدہ تشبیہ ہے، امیج ہے۔ خمدار یعنی تلوار خمدار ہوتی ہے، خمدار ایک قہر کا طوفاں ہوا میں تھا، یہ بہت فریش امیج ہے اور بہت زبردست ہے۔ کوندا سا ایک تیز درخشاں ہوا میں تھا، اور باقی سادہ مصرعے ہیں۔ تو اسی طرح ایک بند اور پڑھ دوں، وہ ہے عباس کا میدان میں آنا، عباس ابن علی کا میدان میں آنا۔ وہ مشہور ہے کہ وہ پانی لینے گئے، تو وہ یہ بھی مرثیے کا مستقل تھیم ہے کہ صحرا کی دوپہر میں ستم ڈھا رہی تھی دھوپ، صحرا کی دوپہر میں ستم ڈھا رہی تھی دھوپ، اسلام کے غنیموں کو جھلسا رہی تھی دھوپ، غازی کے رخ کو چاند سا چمکا رہی تھی دھوپ، اسلام کے غنیموں کو جھلسا رہی تھی دھوپ، غازی کے رخ کو چاند سا چمکا رہی تھی دھوپ، غاصب کے اقتدار کی بس جا رہی تھی دھوپ، ہر سمت فوج شام میں دہشت کا راج تھا، غصے میں آج غازی شوکت مزاج تھا۔ تو یہ مطلب لہجے کے اعتبار سے بھی، تصویر کشی کے لحاظ سے بھی یہ ایک اچھا بند ہے۔ اور پھر یہ کہ اس میں ایک ضدین جمع بھی ہیں کہ دھوپ ہے صحرا کی دوپہر میں، تو ظاہر ہے دھوپ انتہائی شدید ہوتی ہے، انتہائی ستمگار ہوتی ہے، تو وہ ستمگار دھوپ جو جس پر پڑتی ہے اسے جھلسا دیتی ہے، وہ آج عباس کے لیے اس نے اپنی ماہیت کو بدل دیا۔ وہ کیا کہ غنیموں کو تو یعنی دشمنوں کو تو جھلسا رہی تھی،
لیکن یہی دوسروں کو، صحرا کو، سب چیزوں کو جھلسانے کی عادی دھوپ یہ عباس کے چہرے پر پڑ کے انہیں اس چہرے کو چاند کی طرح چمکا رہی تھی، یعنی اس چہرے کی تزئین کر رہی تھی. تو یہ خوبصورت ہے. اور غاصب کے، اور یہ دھوپ جیسے اب صحرا کی دھوپ سے نکال کے اس دھوپ کو ایک وہ محاورے میں کھپایا کہ غاصب کے اقتدار کی بس جا رہی تھی دھوپ. تو یہ ایک خوبصورتی ہوتی ہے کہ 3 جگہ دھوپ صحرا کی ہے، اور چوتھی جگہ جو آخری جگہ ہے وہاں صحرا کی دھوپ سے بالکل جیسے ایک تقدیری فاصلہ پیدا کر کے دھوپ کو اس کی تاریخی حیثیت دے کر استعمال کر کے دکھایا ہے کہ غاصب کے اقتدار کی بس جا رہی تھی دھوپ. تو یہ جناب یہ ان کے مرثیے پر ایک مختصر گفتگو ہوئی ہے، اور یہ جب چھپ کے سامنے آئے گا تو مجھے امید ہے کہ موضوعاتی مرثیے کی روایت میں اس میں مطلب ایک کچھ معتبر اضافے ضرور کرے گا. اب یہ جو ہے دوسرا، یہ تو بھائی بالکل دنگ کر دینے والا کام ہے، میں تو کبھی نہیں کر سکتا. تو وہ غیر منقوطہ رباعیات. تو وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اساتذہ کا ایک مشغلہ رہا ہے، جو بہت قادر الکلام لوگ ہوتے ہیں اور زبان دانی میں ایک قاموسی پھیلاؤ رکھتے ہیں. تو ان کا شوق ہوتا ہے، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو لفظ پر قدرت کتنی ہے، آپ واقعی استاد ہیں یا نہیں. تو انہوں نے بہرحال اپنا استاد شاعر ہونا تو ثابت کر دیا، اور یہ بہت زیادہ رباعیات ہیں، مطلب یہ کم نہیں ہیں. تو اس میں سے کچھ جیسے نمونے کے طور پر سنا دیتا ہوں، اور اس میں رباعی کی معنوی اور تھیمیٹک ٹریڈیشن کی پابندی کی گئی ہے. مطلب اپنے اوپر اتنی بڑی بندش لگا کے کہ نقطے والا کوئی حرف نہ آنے پائے، انہوں نے رباعی کے قواعد و ضوابط اور مطالبات پر کوئی قید نہیں لگائی، وہ اسی طرح روانی سے اس میں جاری ہیں. مطلب اخلاقی ہے، سیاسی ہے، حالات حاضرہ پہ ہے، المناک ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی رباعی کے کچھ جیسے پیکٹ مضامین ہوتے ہیں وہ اس میں بہت کامیابی سے بیان ہوئے. مثال طور پہ اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ انہوں نے ایک اور جدت کی کہ انہوں نے ہر رباعی کا عنوان رکھا ہے، اور وہ یک لفظی کم ہے، کہیں کہیں ہے وہ فریز کی شکل میں، اور وہ فریز بھی غیر منقوط ہے. جیسے اس رباعی کا عنوان ہے عمل کا صحرا، اب کوئی حرف نقطے والا نہیں ہے. تو عنوان مقرر کرنے میں بھی ایک استادی دکھائی ہے. اوہام مٹا دے گا عمل کا صحرا، ہر دکھ کا صلہ دے گا عمل کا صحرا. ایک حد سے سوا سہل ادائی ہے محال، ہر گام صدا دے گا عمل کا صحرا. اب مطلب دیکھیں کوئی رعایت نہیں مانگی، مضمون پورا باندھ دیا. یہ ایک اچھا لفظ بھی کہ ایک حد سے سوا سہل ادائی ہے محال، ہر گام صدا دے گا عمل کا صحرا. اس کی شرح کی ضرورت اگر کہیں پڑی تو عرض کروں گا. ابھی تو آپ یہ استادی دیکھیے، یہ حیران کر دینے والی قدرت دیکھیے. ایک اردو زبان کی مدح میں بھی رباعی ہے جو میں نے منتخب کی، رباعیاں کئی ہیں. اردو مہ کامل ہے، یہ عنوان ہے. ایک عمر کے حاصل کی طرح ہے اردو، اور علم کے ساحل کی طرح ہے اردو.
نہیں، معنی سمندر کی طرح ہیں، لفظ ان کے ساحل ہیں تاکہ وہ اس میں سما سکیں. اور علم کے ساحل کی طرح ہے اردو، ہے اس کی دمک روح کلام اعلیٰ، ہم کو مہ کامل کی طرح ہے اردو. یہ روح کلام اعلیٰ نیا فریز ہے. تو یہ بھی مطلب بہت تازگی ہے. ایک رباعی ہے کاسہ آلام، ہمراہیو دلدار کہاں سے لاؤں، احساس ہے درکار کہاں سے لاؤں، ایک کاسہ آلام ہے ہر لمحہ عمر. یہ بہت زبردست مصرع ہے. ایک کاسہ آلام ہے ہر لمحہ عمر، آدم کا مددگار کہاں سے لاؤں. یہ بہت زبردست مصرع ہے. ایک کاسہ آلام ہے ہر لمحہ عمر. اس کو محسوس کریں تو جیسے ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے. ہاں، یہ علو کردار عنوان. گر حرص کا، یہ اخلاقی رباعی، گر حرص کا لہرائے علم لا حاصل، صد موسم گل کوہ ارم لا حاصل، کردار ہے معمار کمال آدم، اے اہل دول دام و درم لا حاصل. اسی طرح یہ بہت اچھی ایک رباعی ہے، صحرائے ملال اس کا عنوان ہے. اس میں مضمون بھی بہت نیا ہے. ٹوٹے ہوئے اس دل کا سہارا گھر ہے، کوئے الم و درد ہی سارا گھر ہے، روٹھا ہوا ہر سواد گل ہے ہم سے، صحرائے ملال ہی ہمارا گھر ہے. صحرائے ملال ہی ہمارا گھر ہے. یہ بہت فریش ہے، بہت تازہ ہے. ایک ہے رواں سوئے عدم. یہ ذرا مفکرانہ ہے، تھوڑا کسر کے ساتھ. ایک وہم کا کوہرا ہے سرے روئے عدم، اس دہر سے ہے دور کہاں کوئے عدم، لکھ دی گئی آدم کے لیے مرگ دوام، لمحوں کا ہے کارواں رواں سوئے عدم. یہ دیکھیے جناب، یہ بہت خوبصورت ہے. ایک درد کی لو، ساحل کی ہوا سرک رہی ہے ہمدم. ہوا کا سرکنا بہت خوبصورت ہے اور بہت نیا ہے. ہوا سرک رہی ہے، ساحل کی ہوا سرک رہی ہے ہمدم، اور عمر میری ڈھلک رہی ہے ہمدم، سرما کی ہواؤں کا کوئی ڈر ہے کہاں، ایک درد کی لو دمک رہی ہے ہمدم. آگاہ ہو گم رہو کہ واحد وہ ہے، حکم اس کا ہے گر کہو کہ واحد وہ ہے، رسوائی ہے در در کے سوالی کے لیے، اللہ کے ہو رہو کہ واحد وہ ہے. یہاں واحد وہ ہے میں دوسرا مطلب زیادہ طاقتور ہے کہ واحد صرف وہ ہے اور اس کے علاوہ، اور دوسرا تاکید سے پڑھیں تو اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے. ایک یہ کھوئے لمحوں کی صدا، ایک لہر اداسی کی سوا آئی ہے، ایک درد مسلسل کی گھٹا آئی ہے، سرما کی سحر سرد ہوا سے ہم کو کھوئے ہوئے لمحوں کی صدا آئی ہے. یہ بالکل نہیں لگ رہا کہ یہ غیر منقوط بنا کے لکھی گئی ہے.
نقطے والے لفظ بھی لے آئیں تو اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکے گا، بہت بے تکلف رواں امر ہوگا کلام۔ بس تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں تو مولا کی مدد علم کا راہی دے گی، ایک سرمدی میں ہم کو صراحی دے گی، ہو دل کی اگر آگ امر ہوگا کلام، ہو دل کی اگر آگ امر ہوگا کلام، لکھی ہوئی ہر سطر گواہی دے گی۔ ایک یہ پاکستان کی موجودہ معاشی حالت میں بھی موصوف نے لکھ دی ہے ربائی، اس کا عنوان رکھا ہے گدائی کی گھٹا، ہر گام رواں درد کے دھارے آگے، ہر گام رواں درد کے دھارے آگے، ہاں ہو گئے ہم سے ملک سارے آگے، عرصے سے مسلط ہے گدائی کی گھٹا، عرصے سے مسلط ہے گدائی کی گھٹا، دلدل ہے ادھار کی ہمارے آگے۔ بہت زبردست لکھا ہے۔ ہاں یہ انتخاب میں نے زیادہ کیا ہے، لیکن وہ جب کتاب پڑھ کے لوگ اپنے طور پہ بھی کریں گے تو یہ آخری ربائی سنا رہا ہوں، انتخاب میں ابھی 10-12 رہتی ہیں لیکن وقت بچانے کے لیے۔ اس ربائی کا عنوان ہے اس عہد کا آدمی، ہر سعی و رسائی کے لیے آمادہ، سعی و رسائی نئی ترکیب وہ معطوف ہے، ہر سعی و رسائی کے لیے آمادہ، الحاد سرائی کے لیے آمادہ، اس عہد کا آدمی ہے سر کا حامی، دل سے ہے لڑائی کے لیے آمادہ۔ تو اقبال کا شعر یاد آیا نا کہ وہ یہی زمانہ حاضر کی کائنات ہے کیا، نگاہ روشن و دل تیر ہو نگہ بے باک۔ تو جناب یہ ہو گیا فراست کی 2 کتابوں پر، اور بہرحال جتنی باتیں دل اور دماغ میں تھیں وہ تو کرنے کا موقع نہیں تھا، لیکن امید ہے کہ ضروری باتیں ہم نے کر دی ہیں۔